سنتھیا رچی سے آپ کے کب سے رابطے ہیں اور کس نوعیت کے ہیں؟ جہاں جس کمرے میں بیٹھا ہوں اسی کمرے میں اس طرف تھا، ادھر محترمہ تھی، تو ماشاء اللہ یعنی نکر میں کنارے پہ وہ تھی، معلوماتی محترمہ تھی، میں بھی معلوماتی شخص تھا، تو میری یہ خواہش رہتی تھی کہ ان کے معلومات سے فائدہ اٹھایا جائے۔ بھی میں ان کو کہتا تھا کہ اس معاملے کو راز رہنے دیں، آپ سوئٹزرلینڈ کا بینک اور مفتی عبدالقوی کا دل بنے۔ رحمان ملک نے اخلاقیات کا مظاہرہ کیا یا نہیں ان کے ساتھ؟ بہرحال جو باتیں وہ کہہ رہی ہیں درست کہہ رہی ہیں، اور میرا دل بھی مانتا ہے کہ رحمان ملک کے اندر کرنٹ ہیں۔ بات یہ ہے کہ میری تو خواہش ہوتی ہے کہ ہر نوجوان جو صحت مند ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشی طور پر استحکام عطا فرمایا ہے، اس کو شریعت یعنی قرآن کے مطابق 2-3 نکاح اس کے ہونے چاہیے۔ مفتی صاحب، آپ کی شادیاں کتنی ہیں اور نکاح کتنے ہیں؟ شادی اور نکاح ہوتا وہ ہے جو اللہ کے درمیان اور محترمہ کے درمیان معاملہ ہوتا ہے، کوئی لازم نہیں ہوتا کہ بلا مفتی عبدالقوی صاحب پر نہ اخلاق کرنا قانون نہ شرعن اس کی تعداد بتائیں۔ میرے چاہنے والوں کی تو یہ بھی خواہش تھی کہ جب میں ہاسپٹل سے واپس آؤں تو اکیلا نہ ہوں، کسی نہ کسی کو بطور خلیفہ ساتھ لے کر آؤں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ منیب خان ملزئی۔ آج میرے ساتھ جو مہمان ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، مفتی عبدالقوی صاحب، وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ ماشاءاللہ ابھی کرونا سے ریکور ہوئے ہیں، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری قبلہ والدہ ماجدہ صاحبہ اور پوری دنیا سے، حالانکہ میرے پاس اس وقت واٹس ایپ کی سہولت نہیں تھی، میں بہت ہی اپنا وہ ٹیلی فون جو صرف فون سننے کے لیے تھا، لیکن اس کے باوجود آسٹریلیا سے لے کے کینیڈا تک دوستوں کے ٹیلی فون اور ان کی پھر دعائیں، تو میں نے جاتے ہی محسوس کیا کہ 2 گھنٹے کے اندر ہی اللہ نے مجھے اپنے خصوصی کرم سے اس طرح صحت یابی کی طرف مجھے پلٹایا کہ الحمدللہ خود ڈاکٹر صاحبان بھی وہاں بڑی میرے ساتھ تعاون میں رہے۔ ان کی یہ بات تھی کہ 2 گھنٹے کے بعد ہمارے پاس کسی کے مریض نے اس قدر جلدی صحت کی طرف نہیں گیا جس طرح اللہ نے آپ پہ کرم کیا۔ اور پھر میں نے ان کو کہہ دیا کہ دوسرے دن کہ میرا دل کہہ رہا ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ 24 تاریخ کو کرونا ختم ہو جائے گا، وہ کون سی 24 ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ کرونا جو ہے نا، اس نے جو اب نئی شکل اختیار کر لی ہے، یعنی اس کا نام کرونا وائرس ہم ضرور رکھ لیں، لیکن میرے مشاہدے اور میرے معلومات کے مطابق اب یہ وہ ایک ایسا وائرس آیا ہوا ہے جو بخار کے حوالے سے ہر آدمی کو پریشان کر رہا ہے۔ کرونا وائرس کی جو ان کی نشانیاں تھیں وہ تقریباً میں یوں کہوں کہ میرے اندر صرف 30% تھی، 70% مجھ میں بھی نہیں تھی۔ تو اس وقت وائرس آپ کے نزدیک بھی زرتاج گل والی 19 نشانیاں ہیں؟ زرتاج گل صاحب نے جو بات کی ہے اس کا تو مجھے علم نہیں، لیکن یہ اس وقت تک خود میرے پاس تو 5-5 7-7 ڈاکٹر رہے، خود وہ پریشان تھے کہ دیکھیں آپ خود دیکھیں۔ انہوں نے پہلے کہا جی یہ بچوں تک جائے گا جو 5 سال سے کم عمر کے ہوں گے۔ الحمدللہ پوری دنیا کے اندر ایک بچے کی طرف بھی یہ نہیں کیا۔ پھر آپ اگر تناسب دیکھیں اور ریشو دیکھیں، میرا دل تو خوش ہوا کہ 5% خواتین کی طرف گیا ہے، 95% مردوں کی طرف گیا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ جو وائرس ہے یہ مختلف ناموں سے اس وقت موجود ہے۔ بہت سارے میرے ایسے دوست ہیں، بہت بڑے اینکرز ہیں، میں ان کا نام نہیں لیتا، ان کے مجھے ٹیلی فون آئے کہ جی ہم تو بخار بھی 100 تک گیا ہے اور 5 دن کے بعد ہم ٹھیک ہو گئے، کوئی 7 دن کے بعد۔ آپ مجھے دیکھیں، جب میں کیا ہوں تو الحمدللہ میں نے ان کو کہا کہ بدھ اور سدھ، تو منگل والے دن انہوں نے میرے 3 ٹیسٹ بھیجے، اور بدھ والے دن سب سے پہلے ڈاکٹر صاحبان بغیر پورے حفاظتی لباس کے آ گئے، مفتی صاحب مبارک ہو، کہا کہ تینوں کے تینوں ٹیسٹ ٹھیک ہو گئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وبا کے دنوں میں مساجد کے اندر سوشل ڈسٹینسنگ کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ طالب میں نے تو پہلے دن سے ایک بات کی کہ اس مسئلے کے اندر میرے نبی رحمت کے فرامین اور قرآنی آیات کی روشنی میں جو ماہرین طب ہیں اور ماہرین فن ہیں، انتم اعلم بامور دنیاکم، اس مسئلے کے اندر فتویٰ وہی چلے گا جو ماہرین طب کہیں گے۔ یہی میرے نبی رحمت کا فرمان ہے۔ جتنا ڈسٹنس کہیں، ابھی تک ان کی تحقیق جو ہے جتنی ہے وہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ 100% درست ہے، غلط بھی آ رہی ہے۔ اب 2 دن پہلے بھی مجھے بالکل ایک نئی چیز ہے یہ، مجھے 2 دن پہلے بتایا گیا کہ یہ متعدی مرض نہیں ہے، ایک آدمی سے دوسرے کی طرف نہیں جا رہی بلکہ فضا کے ذریعے اور ہوا کے ذریعے جا رہی ہے۔ بہرحال ماہرین طب جو کچھ کہیں گے ان پر نماز کے لیے، روزوں کے لیے، تمام عبادات کے لیے اسی پر عمل کرنا ہوگا، اور الحمدللہ میرا یہ پیغام پوری قوم تک پہنچا اور پوری قوم نے اس پر عمل کیا۔ اچھا تھوڑے سے ذاتی سوالات، مفتی صاحب آپ کی شادیاں کتنی ہیں اور نکاح کتنے ہیں؟
شادی اور نکاح ہوتا وہی ہے جو اللہ کے درمیان اور محترمہ کے درمیان معاملہ ہوتا ہے. کوئی لازم نہیں ہوتا کہ بلا مفتی عبدالقوی صاحب پر نہ اخلاقاً نہ قانون نہ شرعاً اس کی تعداد بتائیں. اتنی تعداد میں بتا دیتا ہوں کہ اس معاملے میں اللہ کا میرے اوپر بے پایاں اللہ کا کرم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلے کے اندر میرے لیے بہت آسانیاں پیدا فرمائی ہے. لیکن آپ کے چاہنے والے جانتے ہیں نا کہ اندازہ کتنی 100 کے قریب نکاح ہے. میرے چاہنے والوں کی تو یہ بھی خواہش تھی کہ جب میں ہاسپٹل سے واپس آؤں تو اکیلا نہ ہوں، کسی نہ کسی کو بطور خلیفہ ساتھ لے کر آؤں. تو آپ کامیاب ہوئے کہ یا نہیں ہوئے؟ الحمدللہ. دیکھیے جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ہاسپٹل میں جاؤں تو جشن، جیل میں جاؤں تو جشن، اسٹیشن پہ جاؤں. پچھلے دنوں فورٹ میرو گیا ہوں تو نہ جاتے ہوئے کسی ہوٹل والے نے ہم سے پیسے لیے ہیں، نہ آتے ہوئے کسی نے ہم سے پیسے لیے ہیں. وہاں بھی جتنی دیر رہ گئے، حالانکہ ہر طرف جناب وہ ڈی سی صاحب کا دفتر مفتر بند تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا جی ویلکم، تشریف لائیے. اور ہم الحمدللہ دوست احباب سلفے بھی بناتے رہے، تصویریں بھی، اور اپنا دل بھی دیتے رہے. مفتی صاحب، ہسپتال والا پروجیکٹ کیسے رہا؟ صحت یاب تو ہوئے، ساتھ کس کو لائے؟ مسئلہ بات یہ ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ میرا یہ سیاست الدین کا پروگرام بھی انہی احباب کی محبتوں بھروں کے ساتھ میرا یہ سفر تھا. بات یہ ہے کہ مفتی عبدالقوی کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ نوجوان نسل مفتی عبدالقوی کو عالم بھی سمجھتی ہے، مفتی بھی سمجھتی ہے، اپنا محبوب بھی سمجھتی ہے، پیار بھی کرتی ہے. یقیناً. جن خواتین و حضرات نے اور نئی نسل نے اپنا دل مجھے دے دیا ہے، اس سے میں یہ کیا سمجھوں کہ اللہ نے میرے اوپر کتنا بڑا کرم کیا ہے. بالکل ناظرین، ایک جنریشن گیپ ہے ایک نئی نسل میں اور مفتی صاحب کی ایج میں، اس کے باوجود وہ فرق نہیں ہے. مفتی صاحب ہمیں سوشل میڈیا پر اپنے پورے جلال کے ساتھ ماشاءاللہ نظر آتے ہیں. مفتی صاحب، سنتھیا رچی سے آپ کے کب سے رابطے ہیں اور کس نوعیت کے ہیں؟ جہاں جس کمرے میں میں بیٹھا ہوں اسی کمرے میں اس طرف تھا، ادھر محترمہ تھی، تو ماشاءاللہ یعنی نکر میں کیا کنارے پہ وہ تھیں، باقی ان کے ساتھ پوری ٹیم ہوتی ہے جیسے آپ کے ساتھ آئی. تو مجھے دوست کی باتیں بڑی پسند آئی. ایک تو میں نے ان سے پوچھا کہ قندیل کے جب حوالے کے قتل سے حوالے سے، میں نے کہا کہ یسوع مسیح کے بابا کون ہیں؟ بہرحال اس نے جو جواب دیا وہ میرا دل تو کانپنے لگ گیا. تو بہرحال تو ایک لحاظ سے بے تکلفی کی ایک کیفیت بنی. پھر اس دوران درمیان میں بھی ٹیلی فون ایک رابطہ رہا. ان کی خواہش یہ رہی کہ میں انہیں کراچی میں آ کے ملوں. تو کراچی میں جب میں جاتا رہا تو اس وقت ان کی ہماری ملاقات نہیں ہوئی. اب جو قریب ترین ہماری یہ انہوں نے جو گفتگو شروع کی ہے، اس سے پہلے جو ہماری ان سے گفتگو ہوئی تو وہ یہی طے ہوا کہ اسلام آباد میں یا لاہور میں ملیں گے. بہرحال اس کے بارے میں یہ میں کہہ دوں کہ محترمہ جو کچھ کہہ رہی ہیں وہ سچ کہہ رہی ہیں. ماضی میں بھی انہوں نے سچ کہا، مستقبل میں بھی وہ سچ کہیں گی. ان کی تمام باتیں درست ہوں گی، لیکن ایک بات میں انہیں کہتا ہوں کہ الزام تراشی جو ہے اس سے محفوظ رہنا چاہیے. کیسے الزام آپ کہہ رہے سچ بھی کہا اور الزام تراشی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو دونوں آپس میں تضاد ہے باتیں؟ نہیں، مقصد ہے کہ جو کہیں سچ کہیں، لیکن کسی کے کردار کے حوالے سے اور اس کے جو اندرونی اور جسمانی کیفیات ہیں ان پر یہ جو گفتگو ہے نا، اس کو میں الزام بھی کہوں گا. اور یہ بھی ان سے کہوں گا کہ الزام یہ گناہ بھی ہے اور جرم بھی ہے. آپ سے مشورے مانگتی تھیں، آپ نے کہا ہے سنتھیا، کس قسم کے مشورے مانگتی تھیں؟ نہ انہوں نے مجھ سے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ذہین عورت اور بہت قابل اور اپنے شعبے کی جناب بہت عمدہ جناب ہو، تو ان کا جو میرا ایک تعلق تھا نا، چونکہ وہ بھی سمجھتی تھی کہ مفتی عبدالقوی صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں کہ ان سے رابطہ ہونا چاہیے. ان کا بھی جب مجھ سے رابطہ ہوتا تھا تو مجھے بھی خواہش ہوتی تھی کہ اس لحاظ سے رابطہ ضرور رہے کہ بہرحال وہ اپنے شعبے کی، انہوں نے مجھے خود بتایا کہ پورے سارک ممالک اور یہ اور وہ یہ سارے جو ہیں جناب ان کے اندر ان کا جانا بھی ہوا اور اہم شخصیات سے ملاقاتیں بھی. تو اس لحاظ سے چونکہ ایک معلوماتی محترمہ تھی، میں بھی معلوماتی شخص تھا، تو میری یہ خواہش رہتی تھی کہ ان کے معلومات سے فائدہ اٹھایا جائے، اور اگر وہ مجھ سے رابطہ رکھیں تو میں بھی انہیں جو چیز پوچھنا چاہیں میں انہیں ضرور بطور معلوم کر دوں. اب لوگ جاننا چاہتے ہیں سنتھیا نے آپ کو یا آپ نے سنتھیا کو نکاح کی آفر کی؟ نہیں، میں نے پھر آپ کو کہا نا کہ میری عمر میں اور ان بچیوں کی عمر میں بڑا تفاوت ہے. میں نے نکاح جہاں بھی کیا الحمدللہ خود ان خواتین کی خواہش پر کیا، اور پھر میں نے سوچا کہ میں اس پہ ہاں بھروں یا نہ بھروں. لیکن ان کے ساتھ میرا ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا. البتہ یہ ہے کہ سیاستدانوں کے معاملات کے حوالے سے میری ان سے ذرا اس بارے میں گپ شپ اچھی تھی، اور اس وقت بھی میں ان کو روکتا تھا. آپ کو وہ تب بھی یہ بتاتی تھیں بے نظیر کے حوالے سے، رحمان ملک کے حوالے سے، سید یوسف رضا گیلانی کے حوالے سے، کہ یہ معاملات
یا اب لوگ سوال کرتے کہ 10-11 سال سنتھیا کہاں رہی، اب اچانک سے نکل آئی؟ تو آپ کو پہلے بھی کوئی 5-10 سال یہ بیعت شیئر کی یا اب شیئر کی ہے؟ نہیں، بے نظیر صاحبہ اور اس کے ساتھ میرے جنوبی پنجاب کے جو ہیں حضرات مخادیم کہیں اور اس کے ساتھ سیاستدان کہیں، اس معاملے میں ضرور ہماری بات چیت ہوتی تھی، تو میں بھی بڑے اس کے ساتھ سن لیتا تھا، لیکن اس وقت بھی میں ان کو کہتا تھا کہ اس معاملے کو راز رہنے دیں، آپ سوئٹزرلینڈ کا بینک اور مفتی عبدالقوی کا دل بنے، آپ لوگوں کے معاملات کے اندر معاملات کو جو ہے دل میں رکھیں۔ اگر معاملہ ان کے ساتھ ہو گیا ہے تو وہ پھر بتانا تو انہوں نے تھا نا؟ نہیں، لیکن اخلاقیات کی تو ایک دائرہ ہوتا ہے نا جی۔ بات یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کہا، ہم یوں شارٹ کر لیتے، رحمان ملک نے اخلاقیات کا مظاہرہ کیا یا نہیں ان کے ساتھ؟ بہرحال جو باتیں وہ کہہ رہی ہیں درست کہہ رہی ہیں، اور میرا دل بھی مانتا ہے کہ رحمان ملک کے اندر کرنٹ ہیں اور ہمارے مخادیم میں کرنٹ نہیں ہے۔ کرنٹ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ مفتی صاحب، اگر کوئی نوجوان متعدد نکاحوں کا خواہش مند ہو، ان کو کوئی وظیفہ، کوئی جادو، کوئی ٹونا، کوئی تعویذ آپ دیتے ہیں، کوئی سجیسٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں تو کہوں گا کہ میں محترم عمران خان صاحب کی محفل میں بیٹھا ہوں تو ایک ہی بات کہ پی ٹی آئی کے اندر میں نے کسی کو بغیر نکاح کے نہیں رہنے دینا، یہی میرے نبی رحمت کا فرمان ہے۔ آپ نے نکاح کرایا بھی تو تھا؟ چلو وہ ایک تو پرانی بات ہو گئی نا۔ بات یہ ہے کہ میری تو خواہش ہوتی ہے کہ ہر نوجوان جو صحت مند ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشی طور پر استحکام عطا فرمایا ہے، اس کو شریعت یعنی قرآن کے مطابق 2-3 نکاح اس کے ہونے چاہیے۔ اگر معاشی استحکام نہیں ہے، افورڈ نہیں کر سکتا ایک آدمی، تو کیا کرے؟ نہ، پھر بالکل نہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی جو شادی والی بیوی دی ہے، ایک ہی پہ قناعت کرے۔ عدل کے لیے بھی یہی حکم ہے، اور معاشی اگر آسانی نہ ہو تو اس کے لیے بھی پھر یہی حکم ہے۔ مفتی صاحب، لوگ یہ سوال کرتے ہیں سوشل میڈیا پر، آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ خواتین یا لڑکیاں آپ کی مداح ہیں؟ غالب بات یہ ہے کہ یہ تو ایک قدر مشاہدے کی بات ہے، مجھے اپنی زبان سے کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ میرے ساتھ چلے جناب لاہور کے اندر، جہاں الحمدللہ مجھے اللہ نے آزادی جیسی نعمت عطا کی ہے، آپ خود دیکھ لیں کہ میں ایک دفعہ جناب اپنا بچوں کو میں نے کہا کہ میں مری نہیں آؤں گا، انہوں نے کہا نہیں آئے ابو اور نانو ضرور آئیں، ضرور آئیں۔ حالانکہ میں رات کو گیا، عثمانیہ کے اندر ہمارے بچے ٹھہرے ہوئے تھے وہاں، جیسے میں وہاں سے اترا ہوں اور آگے جناب جو ہماری وہ سیکورٹی فورس کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، 100 قدم ہوگا، 150 قدم ہوگا، 200 قدم ہوگا، تو ایک نوازا سے بھی کم ہے، آگے مال روڈ سٹارٹ۔ جا وہ اس طرف جناب میرا ایک نوازا تھا، دوسرا اب وہ میرا جو ادھر والا نوازا ہے، چونکہ وہ ذرا شعر و شاعری کا ذوق ہے، وہ مجھے کہنے لگا کہ جو محترمہ مسکرا پڑتی ہے مجھے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ انہوں نے میرے نانو کو پہچان لیا ہے۔ ادھر والا کہنے لگا کہ نانو 300 سے زیادہ ہو گئی ہیں اب تک سیلفیاں ہمارے وہاں پہنچتے۔ تو مقصد یہ ہے کہ میں اپنی طرف سے اللہ کا اوپر یہ فخر ہے، اعزاز ہے کہ وگرنہ عمومی طور پر آج کے معاشرے کے اندر، جس معاشرے میں آپ اور ہم گزر رہے ہیں، اس معاشرے کے اندر کسی صاحب علم، کسی ایسا شخص جو عالم ہو اور مفتی ہو، اور اس کے ساتھ نوجوان نسل اور بالخصوص خواتین اس قدر جرأت کے ساتھ سیلفی بھی لیں، تصویر بھی لیں، مسائل بھی پوچھیں، تو یہ اعزاز اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ اچھا، لیکن ان تمام باتوں کو رحیم شاہ رد کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جی آخری مرد بھی اگر مفتی عبدالقوی ہو نا تو میں لفٹ نہیں کراؤں گی۔ میرا خیال میں یہ اس کی آپ کی وہ باتیں سنا رہے ہیں جو اس کی میری ملاقات سے پہلے کی ہے، وہ اس کی مکی زندگی آپ بتا رہے ہیں، آپ مدنی زندگی بتا رہے ہیں۔ یعنی اب معاملات بدل گئے۔ بس ٹھیک ہے، چونکہ سید زادی ہے اور پھر میرے بیٹوں سے بھی اور بچوں سے بھی چھوٹی ہے بہت، تو اس لیے میں تو ہمیشہ اس کے لیے ادب کا لفظ بولتا ہوں۔ اب ان کے ساتھ تعلق بیٹی والا ہے؟ جی بالکل، بلکہ مجھے پتہ نہیں کل پرسوں کسی نے بھیجا کہ ان کی اور کوئی خوفناک قسم کی جناب آئی ہے، تو واللہ باللہ میں دیکھ ہی نہیں سکا، میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ میں نے جو کچھ ان کو کہا تھا، میں نے کہا تو شہرت مل گئی ہے، اب سید زادی عزت کماؤ۔ اور دوسری میں نے یہ بات بھی کہی تھی، آپ کے ٹیلی ویژن کے حوالے سے بھی کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس کو کہا تھا کہ آپ جس طبقے سے تعلق رکھتی ہو، جس برادری سے اور جس علاقے سے، وہاں غیرت کے معاملات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ اور عزت کے ساتھ زندگی عطا فرمائے۔ اگر اس کی کوئی نئی تصویر ایسی آئی ہے جو میں نے دیکھی نہیں لیکن مجھے کسی نے بھیجی ہے، تو بہرحال اس کو ایسے کاموں کی طرف نہیں آنا چاہیے، دین کی طرف جائے، کیونکہ مدرسے کی پڑھی ہوئی ہے، پہاڑی علاقے کی ہے، غیرت کی طرف دیکھے، سید زادی ہے، اپنے حسب و نسب کو دیکھے۔ اچھا مفتی صاحب، یہ رحیم شاہ کو کیوں کہنا پڑا ہے
کہ مفتی عبدالقوی جیسے 10 بھی آ جائیں تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے؟ نہیں، اصل میں ان کے ساتھ میرے پروگرام کا منشا بھی یہی تھا کہ اس بیچاری کے ذہن کو میرے بارے میں کسی چینل والا کہوں یا کسی ادارے کا کہوں یا کچھ اس کی خبریں، یعنی جب ہماری ملاقات ہوئی ہے تو اس کے بعد تو بالکل جس طرح ایک بیٹی ایک اپنے بزرگ کے ساتھ، ورنہ اس سے پہلے تو وہ بختان علی بہت ساری باتیں ایسی کر رہی تھی، اور میں نے پروگرام بھی وہ اسی لیے کیا تاکہ اس کے ذہن کو میں صاف کر دوں، اور الحمدللہ اس دن کے بعد سے لے کے اب تک میری اس بیٹی نے میرے معاملات میں جو بات بھی کی ہے، پہلے تو کی نہیں، اگر کی ہے تو درست کی ہے۔ اچھا مفتی صاحب، آپ جو کہتے تھے کہ آپ کی اس سے پہلے ملاقات ہوئی، جسے وہ کہتی تھیں کہ ملاقات نہیں ہوئی، اور آپ کہتے تھے کہ آپ کے پاس تصاویر ہیں، وہ تصاویر نہیں نظر آئیں، وہ کیا معاملہ ہے؟ بغداد ایک تو مجھے تصویر بنانا نہیں آتا، نہیں، آپ نے تو کہا تھا نا کہ ویٹرز نے بنائی تھی۔ جہاں ہماری ملاقات ہوئی وہاں میرے ساتھ 3 لوگ تھے، ایک آپ کے طرح اسی طرح جس طرح آپ کا چینل ہے اسی طرح چینل کے حوالے سے تھے، ایک اسی بلڈنگ میں رہتے تھے، ایک میرے ساتھ اور آدمی تھے، وہ تینوں نے جب اس بچی نے کہا نا کہ میں وہ نہیں تھی تو وہ بڑے مسکرائے۔ اس دوران ایک صاحب نے جناب وہ بنائی، اور وہ جناب آج بھی میرے فون میں موجود ہے، لیکن میں نے بچی سے مزاق کیا، میں نے کہا چلو میں مان لیتا ہوں وہ حریم شاہ نہیں تھی، وہ کریم شاہ تھی۔ نہیں، آپ آج بھی اس بات کے ساتھ ہیں کہ وہ حریم شاہی تھیں؟ ہاں دیکھیں نا، وہ 2 بات، ایک وہ جو تصویر میرے ساتھ ہے ایک محترمہ کی سیلفی کی صورت میں یا تصویر کی صورت میں، وہ یہ کہتی ہیں کہ میں نہیں، تو میں نے ان کو کہا کہ خالق خدا کہہ رہی تھی کہ آپ حریم شاہ ہی ہیں، تو میں مان لیتا ہوں کہ آپ نہیں، لیکن جو ملاقات آپ کی ہماری فلاں بلڈنگ کے نیچے چائے خانے کے موقع پر ہوئی ہے، آپ اگر کہتی ہیں کہ نہیں تو میں سید زادی ہونے کے حوالے سے مان لیتا ہوں کہ چلو وہ حریم شاہ نہیں تھی، وہ کریم شاہ تھی۔ اب آپ وہ تصویریں کب شیئر کریں گے؟ نہیں، میں نے جب اس کو بیٹی کہہ دیا ہے، اور میری خواہش یہ ہے کہ وہ اب عزت کی طرف آئے، تو میں ایسا کام نہیں کرتا۔ الحمدللہ مفتی عبدالقوی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ مفتی عبدالقوی کسی کی امانت کو، کسی کو خود کہہ رہی تھی کہ آپ شیئر کریں، آپ نے نہیں کی؟ میں نے اسے دیکھا تھا، کوئی بات پردہ ڈالنے کی بھی تو ہوتی ہے، جس طرح آپ مثلا آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے نا شہرت سے اب احترام اور عزت کی جانب؟ میں نے بلکہ ان کو دعوت بھی دی، میں نے کہا ماہ رمضان میں آپ آئیں، آپ قرآنی آیات پڑھیں، میں احادیث سناؤں گا، اس طرح جناب وہ ان کی خواہش بھی ہوئی اس طرح، لیکن بہرحال پھر ان کے بعد ہے مختلف چینل جو ہے ان کو اعزاز وغیرہ نہیں دے سکے، نہ انہوں نے ان کو اہمیت دی۔ تو اگر اب ان کی کوئی غلط تصویر آئی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ان کا ایک رد عمل ہے کہ جب وہ مثبت انداز کی طرف جا رہی ہیں تو انہیں کسی نے اہمیت نہیں دی، تو انہوں نے کہا پھر کوئی ایسا میں جناب کام غلط کر دوں تاکہ پھر جناب شہرت ہو جائے۔ بہرحال میری دعا ہے کہ اللہ کرے وہ حریم شاہ نہ ہو جو اب نئی تصویر آئی ہے، اور اللہ کرے کہ وہ بد اخلاقی اور بد کرداری والی تصویر بھی نہ ہو۔ اللہ کرے ایسا ہو۔ مفتی صاحب، بڑی آپ نے جامع گفتگو کی۔ آخری سوال یہ ہے کہ زنا کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ ہائے 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 میرے بیٹے، میں یہ اللہ کا بہت بڑا شکر ادا کروں، میں چاہے اللہ نے نئی زندگی صرف اسی لیے دی ہے۔ خدا کی قسم یورپ کے نوجوانوں نے مجھے حلفاً کہا کہ آپ کے فتویٰ آنے سے پہلے ہم اپنے ماضی کی طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ جب آپ کا فتویٰ آیا کہ اہل کتاب سے بھی نکاح درست، اہل اسلام خواتین سے بھی درست، صرف 2 گواہ اور محترم اور محترمہ کی رضامندی، اس فیصلے آنے کے بعد اور اس فتوے کے آنے کے بعد الحمدللہ اب بھی ہماری دوستیاں پہلے سے بھی زیادہ ہیں، لیکن نکاح کی صورت میں یہ سمجھتا ہوں، اس وقت بھی میں نے کہا کہ بد اخلاقی اور بد کرداری کے دروازے کو بند کرنے کے لیے نکاح کو آسان کرنا ہوگا، اور آسانی نکاح کی صورت قرآن و سنت اور فقہ کی روشنی میں یہ ہے کہ محترم اور محترمہ کی رضامندی اور 2 بہترین بااعتماد دوست بطور گواہ کے۔ فضول خرچیاں جو شادیوں پہ کی جاتی ہیں، مہنگی شادیاں کر دی گئی ہیں، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ وہ مجھے اب کہنے کی ضرورت نہیں، کرونا وائرس نے ماشاءاللہ سارے معاملات ہی ٹھیک کر دیے ہیں انشاءاللہ۔ یعنی آپ سمجھتے کہ آپ کا جو آسان نکاح والا معاملہ تھا اس میں کرونا نے آپ کے ساتھ دیے؟ دیکھیں جی، میں آپ پروگرام کے ایک حوالے سے کہتا ہوں، میں نے پورا یورپ دیکھا ہے، یہ جناب پڑا ہے پورا یورپ، یہ پڑا ہے پورا افریقہ، یورپ کے ان ممالک میں چلا جاتا ہوں جہاں اٹلی سے گھستا ہوں میں، ترکی کے بعد چلتے جائیں انگلینڈ تک، جو نیٹو ممالک میں شامل تھے ساروں میں جناب ذلت بھی آئی، موت بھی آئی، ان کی جناب میں یہ کہوں کہ معاشی طور کے اوپر بدحالی بھی ہوئی۔ یہ چیکو سلاویکیا پڑا ہے، یہ ہنگری پڑا ہے، یہ فلاں، آپ آج دیکھ لیں، اللہ نے دکھا دیا کہ بارڈر ممالک ہیں جہاں ظلم ہوا، جب ظلم کے اندر شامل ہوئے وہاں نے وائرس کیا کیا ہے، اور جو بیچارے پرامن رہے وہاں وائرس نے کس طریقے پہ ان کو استحکام بخشا۔ تو اللہ دکھا رہے ہیں
جہاں ظلم ہوگا، میرے ملک میں ظلم تھا، سیاستدانوں کی صورت میں تھا، حکمرانوں کی صورت میں تھا، دیہات میں رہنے والی میری مظلوم بچی کے اوپر ہو رہا تھا، یہ وائرس یہاں آیا۔ انڈیا کا ظلم آپ کے سامنے ہے۔ جن ممالک میں ظلم نہیں، یورپ کا ماحول اور پھر امریکہ کی جو پالیسیوں کے ظلم میں شامل نہیں تھے، اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ آپ مجھے خود بتائیں کہ مدارس کے اندر، مساجد کے اندر، ہماری عیدین کے موقع کے اوپر، ہماری عبادات کے اندر یہاں سے کتنے کیسز آئے وائرس کے، اور باقی جناب دائیں بائیں، یہ جناب اینکر صاحب، یہ جناب ڈاکٹر صاحب، یہ جناب کھلاڑی صاحب، یہ جناب فلاں صاحب، یہ ایم این اے صاحب۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ کرونا بھی دیکھ کے آتا ہے؟ میں کہتا ہوں یہ کرونا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جیسے سورج گرہن اور چاند گرہن ہے۔ آپ کو بھی تو پھر کرونا ہوا؟ مجھے ہوا، بالکل ہوا۔ مجھے کیوں کرونا ہوا؟ اسی لیے ہوا کہ میرے اندر تینوں صفات تھیں۔ عید والے دن جناب میں نے باقلا کے خاں میں نماز پڑھائی، سینکڑوں لوگوں کا اجتماع، اپنی میری یہاں کے اندر میں نے 3 دفعہ خطبہ عطا کیا، کیونکہ جناب لوگوں کی کثرت، میں پھر نہیں گھبرایا، اور اس کرونا کی وجہ سے میں گھبرایا بھی نہیں۔ اور جب کرونا آ گیا میں نے اسے ویلکم کیا، اور جیسے ہی جناب میں نے اسے ویلکم کیا، پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اللہ نے مجھے جلدی کے ساتھ صحت بھی عطا کر دی۔ معنی یہ ہے کہ کرونا جو آیا ہے وہ اس حوالے سے آیا، جو آدمی عوامی ہے میں اس حوالے سے تعریف کروں گا، جس ایم این اے کو ہوا، جس منسٹر کو ہوا، جس سیاستدان کو ہوا، جس ڈاکٹر کو ہوا، میں اس لیے سلام پیش کرتا ہوں کہ اس نے عوامی رابطہ قائم رکھا، عوامی شخصیت وہ تھی، بس آیا اور چلا گیا الحمدللہ۔ اچھا، ایک اور آپ نے گفتگو کے دوران کہا کہ مشروب مغرب حلال ہیں، یعنی اگر کراچی کا پان حلال ہے تو مشروب مغرب حلال ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ کس طرح سے؟ میں نے یہ بات نہیں کی، اصل میں تھوڑی سی انہوں نے بددیانتی کی۔ میں نے ان کو کہا کہ مجھے مصر سے اور قطر سے اور سعودی عرب سے دوستوں کے احباب کے فون آئے کہ یہاں بہت سارے مشروبات ایسے ہیں جن پر لکھا ہوا ہے حلال۔ تو میں نے کہا میں تحقیق کرتا ہوں، پھر نیٹ پہ میں گیا، اور اس کے مطابق جب مجھے ایک بات آئی کہ کچھ علماء نے وہاں قطر میں خاص طور پہ یہ کہا کہ جہاں 40% سے کم الکحل ہو، یہ میں نے واقعاتی طور پر بتایا، میں نے اپنی بات نہیں کی۔ تو میں نے کہا میری معلومات کے مطابق یہ مجھے بتایا گیا کہ قطر کے کچھ ایسے حضرات ہیں، چونکہ ماشاءاللہ وہاں علم کا اور افتاء کا، اور وہاں خاصا ایک جناب سمجھے ایسا ملک ہے جس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ علمی اور فقہی ملک ہے، تو وہاں بڑی اہل قدر رہی، ہمارے بہت سارے پاکستان کے سکالر بھی وہاں، ان کی میں بھی ان کا مجمع ملک جو تھا اس کو میں ممبر رہا، تو الفقہی کا، تو اس میں یہ ہوا کہ اس میں مجھے بتایا گیا، اس پر میں نے یہ واقعاتی طور پر بتایا کہ ان کی بات یہ ہے کہ 40% سے کم ہو تو الکحل ان کے نزدیک حلال ہے۔ آپ کے نزدیک حلال ہے حرام ہے؟ 2 جملوں میں لفظ، میرے نزدیک ہر وہ چیز جو نشہ آور ہے وہ حرام ہے۔ بعد میں نے ساتھ یہ جملہ بھی کہا، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر میرے کراچی کے شیخ الحدیث چاہے جس فقہ سے تعلق رکھتا ہو، خطیب اعظم ہو، آیت اللہ ہو، حجت الاسلام ہو، حکیم الاسلام ہو، پان کھاتا ہو اور ساری دنیا کو پتہ ہو کہ پان کھاتا ہے، اس تمباکو والا جو پان ہے وہ زہریلا بھی ہے، وہ تمباکو جو ہے نشہ آور بھی ہے۔ میں نے 2-3 دفعہ جان بوجھ کر انہی حضرات کے ساتھ بیٹھ کے جب ان کا پان کھایا ہے تو 1.5 منٹ کے بعد میری جو معدے کی کیفیت تھی اور میری جو دماغی کیفیت تھی وہ اس قدر خوفناک تھی کہ جو مشروب مغرب پینے والے میرے ساتھ احباب بیٹھے ہوتے ہیں ان کی یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ میری بات واضح ہے کہ ہر وہ چیز جو نشہ آور ہے جس کی وجہ سے خمار عقل ہو وہ حرام ہے، جس طرح کے مشروب مغرب حرام ہے اسی طریقے کے اوپر ان علماء کا پان حلال ہے۔ اگر علماء اصرار کے ساتھ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا پان حلال ہے تو پھر وہ قطر کے اہل فتویٰ کی طرح یہ فتویٰ بھی دیں کہ پھر مشروب مغرب بھی حلال ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، مفتی صاحب کی آپ نے تفصیلی گفتگو سنی، مفتی صاحب کی باتوں سے اتفاق کرنا یا نہ کرنا یہ تمام باتیں ہم آپ پر چھوڑتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اردو پوائنٹ کے اپنے ہوسٹ منیب خان ملے زئی کو اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔